الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. حضرات پرچہ دیجیے اس کو. جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر جناب ایاز الشیخ صاحب تشریف فرما ہے. گھڑی بھی لا کے رکھیے، گھڑی رکھیے. آج کی ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی جو محفل ہے وہ 770ویں ہے، اور اسے آج بتاریخ 29 جولائی 2019 مطابق 25 ذی-القعدہ 1440 ہجری بعد نماز عصر بعنوان قرآن مجید کتاب ہدایت و انقلاب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کانفرنس ہال گن فاؤنڈری جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں. حضرات، پہلے تو میں عنوان کا ذکر کروں گا کہ یہ عنوان کی بڑی شدید ضرورت ہے اور اس کی تکمیل آج ہمارے محفل میں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کی اہمیت کو اگر جانیں تو پھر آپ اس کے قریب ہوں گے، اس کے مطالعے کے میں دلچسپی دکھائیں گے. انہوں نے عنوان ہی ایسا منتخب کیا ہے، کتاب ہدایت و انقلاب. اب یہ کتاب ہدایت انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت سے کون بشر ہے جو بچنا نہیں چاہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو. ہدایت جو ہوتی ہیں وہ انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ جو ہدایت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہدایت و انقلاب، اور انقلاب تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ انقلابات کیسے کیسے ہونے ہیں، تو اس سے ہم ناواقف ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ حضرات تو واقف ہوں گے، لیکن انقلابات جو آئے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ تذکرہ کریں گے. حضرات، میں آپ سے اس سے پہلے بھی اس محافل کی اہمیت کا تذکرہ کرتا آیا ہوں. آپ حضرات کی پرسنل کوشش کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے عنوانات سے استفادے کے لیے نوجوانوں کو بھی راغب کریں. آپ یہ محسوس کیجئے کہ اس حال میں جو محافل ہوتے ہیں 3: اقبال شناسی، تاریخ اسلام اور شریعت انفارمیشن، یہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. اب یہ آپ کو ہم کو نہیں معلوم، آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ جو ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں یا جو سنتے ہیں. تو بہرحال میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ ایسے محافل کے جو اعلامیے چھپتے ہیں ان اعلامیوں کو ساتھ لے جائیے، محافل مسجد میں لگائیے اور لوگوں کو ترغیب دیجیے. بات یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ. آپ کو تو معلوم ہے تبلیغ جماعت جو کام کرتی ہے، کوئی 3 دن کا
وزٹ رکھتی ہے، کوئی ہفتے بھر کا، کوئی مہینے بھر کا، کوئی مقامی، کوئی ارد گرد کے مساجد شہر حیدرآباد کے، اور پھر اس سے ہٹ کے اضلاع، اور پھر بعض تو ہندوستان بیرون ریاست جاتے ہیں اور بعض بیرون ملک بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے سے کچھ اتنی بھی کوشش نہیں ہو سکتی کہ ہم کچھ لوگوں کو شریک کروائیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود یہاں کئی ایسے چہرے ہیں جو شاید ہی کوئی محفل مس کرتے ہوئے، تو دیکھ کے ان کو ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے کہ وہ اتنے سالوں سے معمولی بات نہیں ہے کہ اقبال شناسی کے محافل 22-23 محفل سے چل رہے ہیں۔ یہ محفل 15 سال، 12 سال، 10 سال، ہر سال 45 محافل ہوتے ہیں رمضان کو چھوڑ کر، رمضان اور کرفیو وغیرہ ہو جائے یا بارش ہو جائے۔ تو بہرحال آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے۔ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی دن ایسا اخبار میں نہیں جاتا جب کہ مسلم طبقے کے لوگ شراب نوشی، جوا، قتل، خون، غارت گری اور زنا کاری اور کیا کیا میں جتنے جرائم ہو سکتے ہیں وہ تمام مبتلا ہے۔ پہلے تو ایک آدھ قتل ہوتا تھا، پورے حیدرآباد میں دھوم ہو جاتی تھی۔ اب دیکھ لیجئے اب تک جو ہے کم از کم مسلمانوں کے تعلق سے پھانسی کی کم اطلاعات آتی تھی۔ اب وہ شاید پھانسی سے ڈرتے تھے کہ پھانسی حرام ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ پھانسی بھی عام ہو گئی ہے مسلم طبقے میں۔ بہرحال مجھے قوی توقع ہے کہ آپ زحمت فرما کر آج ہمارے یہ مقررین جو آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ والہانہ خدمات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی صلہ دیا جاتا ہے جو سواری خرچ کیا گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ والہانہ خدمات سے آتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھیے اور ہماری توجہ دیکھیے، ان کے کیا حالت ہے، طبیعت خراب ہے پھر بھی تشریف لائیں، اور پھر راتوں میں جاگتے ہیں۔ یہ تیاری کرنے میں رات بھر مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اخباروں کا نچوڑ اور کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں زیادہ وقت آپ کا بغیر لیے کہ آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے مربی ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، ہمارے بزرگ نانک سنگھ نشتر صاحب اور ایک بزرگ جناب فیاض صاحب، محافل عالیہ کے ذمہ داران و عہدیداران، آپ سامعین اور یوٹیوب اور ویب سائٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے یہ موقع دیا کہ اس مقدس مہینے میں ہم اللہ کے کلام کے متعلق بیٹھیں اور گفتگو کریں۔ میں ایک شکر گزار ہوں حاضرین کا کہ باوجود بارش کے اور آج تعطیل ہے اور ہمارے برادران وطن کا تہوار ہے، سڑکیں بھی بزی ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ آج بارش کی وجہ سے ہم نہیں آ پائیں گے لیکن یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں گے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ گو کہ محافل عالیہ میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ سامعین کی تعداد کم ہوتی ہے، 30، 40، 50، لیکن انٹرنیٹ پہ دیکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی بتایا کہ ایسے ایسے مقامات سے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ کہاں تک دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ثواب جاریہ ہے، میں اللہ جزائے خیر دے ایڈوکیٹ یزدانی صاحب کو کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اور مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ایک کار خیر کا ذریعہ ہے۔ آج کا جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے
وہ میں تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں جو منتظم صاحب ہیں جو وہ ان کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ فوراً عنوان دینا ہوتا ہے انہیں، تو وہ کبھی کبھی دن میں 10 کال آ جاتی ہیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے، تو فوراً جو عنوان سمجھ میں آیا دے دیجیے۔ تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت عنوان ڈالا کہ کلام پاک سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے، چلیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور شاید امت کی مہجوری اور امت کی جو مصیبتوں کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے انہیں عنوان دیا تھا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت و انقلاب۔ ہدایت کا تو اندازہ ہے، انقلاب کا مطلب بیرونی انقلاب ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک بڑی تبدیلی واقع ہو جانا، ٹرانسفارمیشن ہونا۔ اور انسان اگر بدل جاتا ہے تو معاشرہ بھی بدلتا ہے اور پھر دنیا بھی بدلتی ہے۔ اصل چیز فرد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ہم دن بھر پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندہ اس میں رب سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، پھر رب سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ بندے کی اس دعا کے بعد جو رب نے ہی ہمیں سکھائی کہ کیسے مانگنا ہے، ہمارا رب کتنا بڑا کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سارا قرآن ہمیں عنایت کر دیا کہ تم مانگ رہے ہو نا ہدایت، تم سیدھا راستہ مانگ رہے ہو، تو یہ کتاب ہے جس پہ چل کے تم سیدھے راستے پہ رہ سکتے ہو، اور اس کتاب کو جب تک تم تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک کے بارے میں، یہ جو قرآن پاک ہے، اس کے بارے میں خود متعدد جگہ اس کی اپنی تعریفیں کی ہیں۔ یہ کلام ہے کیا؟ یہ کلام کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جیسے کہ عام طور پہ کتابیں ہوتی ہیں جس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دیباچہ پریمبل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون سے سبجیکٹس، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک اس کتاب کا مطلب وہ کتاب نہیں جو عام ہماری کتابیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیریز آف انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ بیان کروں، الحمدللہ یہاں اس محافل سے مقررین نے اعجاز قرآن پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں نے خود سنی ہے اسے یوٹیوب پہ، بہت اچھی گفتگو ہے، اعجاز قرآن ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو قرآن پاک صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے وہی قرآن پاک آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیر از نو انٹرپولیشن، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اب اس قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے، قرآن پاک میں قرآن نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ سورۃ النساء میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ قرآن از لائک اے لائٹ، آپ اندھیرے میں ہیں اور قرآن جیسے آپ کے سامنے ٹارچ ہے، اور اس ٹارچ کی روشنی میں آپ اپنا صحیح راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس پہ گفتگو ہوگی، لوگ مانیں گے، ایمان والے بھی، جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن پاک پہ یہ ساری چیزیں، اس سارے ڈسکشنز چلتے رہیں گے۔ اب یہاں پر یہ کتنی عظیم کتاب ہے یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بیان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری انسان پہ ڈالی گئی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ حشر کی 21ویں آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، ورنہ یہ خود مستشرقین اورینٹلسٹ لکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا اپنی اصلی حالت میں باقی رہ جانا بذات خود ایک بہت بڑا تعجب خیز، یا ان کی زبان میں تعجب ہے، ہماری زبان میں معجزہ ہے، وہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ باوجود یہ کہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں اور حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر فرقہ اپنا اپنا ایک قرآن بنا لے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن موجود ہے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورۃ الحجر آیت نمبر 15۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حدیث کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ انسانوں کو دیا ہے۔ اسماء الرجال ہے، چھان پٹک ہوتی ہے، سند ہے، راوی ہیں، سلسلہ ہے، ساری چیزیں، لیکن قرآن کی حفاظت مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اب ایک حدیث پاک بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قرآن کریم علم الہی کا دسترخوان ہے، لہٰذا اس خوان علم سے جتنا تم سے ہو سکے علم حاصل کرو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، نور مبین ہے، نفع مند شفا ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے تحفظ ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ یہ کجی و کجروی کا معالج ہے، یعنی گمراہی کا معالج ہے، علاج کرنے والا ہے۔ اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے، بار بار پڑھنے سے پرانا نہ ہوگا، لہٰذا اس کی تلاوت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں مرحمت فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ ایک حرف ہے، بلکہ الف پر 10 نیکیاں لازم ہیں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، ترمذی شریف کی حدیث۔ تو گویا یہ قرآن، ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ قرآن حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی آ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری ایک حدیث حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب امام مالک نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنت النبی۔ حضرت مالک روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے تمہارے نبی کی سنت۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو تمہیداً بتا دیا۔ اب ہم آئیں گے کہ قرآن کتاب ہدایت کس طرح سے ہے اور قرآن سے ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ عام طور پہ آج کے ماڈرن مفسرین، بے شک قرآن ام العلوم ہے، سارے علوم کا مخزن ہے، سارے علوم کے بارے میں اشارے اور ہدایات اس میں ہیں، چاہے وہ بائیولوجی ہو، چاہے جغرافی ہو، چاہے کوئی اور سائنسی علوم ہو یا معاشرتی علوم ہو، عمرانی علوم ہے، سب کے بارے میں اشارے اور گائیڈنس اس سے موجود ہے۔ لیکن بذات خود یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے،
سوشل سائنسز کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا اصل مقصد انسان ہدایت پا جانا ہے، اور انسان ہدایت یافتہ ہو گیا تو سارے علوم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قرآن اپنا تعارف کرتے ہوئے کلام مجید نے فرماتے ہیں، ابھی حال ہی میں کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے ہم رمضان سے الحمدللہ واپس آئے ہیں، ہے نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کی برکتوں سے ہم فیض یاب ہوئے۔ اللہ نے بڑا رحم کرم کیا کہ رمضان ہمیں عطا کیا۔ پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہم باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ تو قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کہا گیا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پھر قرآن نے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آگے لیکن کہا گیا مشروط ہے ہدایت، بندے تو نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے تجھے قرآن کتاب ہدایت دے دی، اب اس کی ہدایت تجھے حاصل کرنا ہے تو پھر ایک کنڈیشن بھی ہے، ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں سے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جو جس نیت سے غوطہ لگائے گا اسے وہ چیز ملے گی۔ سمندر میں ہر غوطہ خور کی قسمت میں موتی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا ایک سمندر ایسے ہے کہ اس میں آپ جس نیت سے غوطہ لگائیں گے وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ اس میں ہدایت کے لیے غوطہ لگائیں گے، ہدایت ملے گی۔ آپ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے غوطہ لگائیں گے، وہ بھی مل جائے گی۔ اس میں ایک چھوٹا مقصد ہے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اپنے مطلب کی گمراہ کرنے والی چیزیں نکالنے کے لیے غوطہ لگائیں گے، وہ بھی مل جائے گی۔ جیسے کسی نے کہا کہ قرآن کا جو سمندر ہے، بحر ہے، جو غوطہ موتی کی نیت سے لگاتا ہے تو اسے موتی ملے گا، جو غوطہ سیپ کی نیت سے لگاتا ہے تو اسے سیپ ملے گی، اور جو غوطہ کیچڑ کی نیت سے لگاتا ہے اسے کیچڑ بھی ملے گا اس میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ، ایک اور جگہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہتے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرے خیال میں 9 ہے، خیر 19 ہے، 19 آیت ہے، جزاک اللہ خیر۔ اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہتوں کو ہدایت یافتہ کر دیتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کتاب، کوئی بھی، چونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو بڑے بڑے مصنفین جب کہ کوئی اپنی تھیری پیش کرتے ہیں، کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ خالی الذہن ہو کے اسے پڑھیے، فری فرام پریجوڈس، پہلے سے ذہن میں مان کے چل رہے ہیں کہ اس کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو خالی کٹ کرتے جانا ہے، تو آپ دنیا کی کتابوں سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتابوں سے بھی یہی شرط ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ساری چیزوں سے خالی ہو کے
بالکل خالی الذہن ہو کر ہدایت کی تڑپ کے ساتھ اس کتاب سے رجوع کریں. پھر یہ کتاب آپ کو راستے بتاتے جائے گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرہیں کھولتی جائے گی. اس کے اسرار اور رموز منکشف ہوں گے آپ پر. لیکن آپ اگر بہت سارے اورینٹلسٹس ہیں جو شاید قرآن ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں قرآنک اسٹڈیز کا شعبہ نہ ہو. اسٹڈی کر رہے ہیں وہ لوگ، والیومز اینڈ والیومز لکھ رہے ہیں قرآن پہ. وہ ان کی علمی کاوش ہے، ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں ملتی. میری ملاقات یہاں پر ایک حیدرآباد یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا نا، انٹرنیشنل سیمینار، اسے میرا ہی پیپر تھا، میں گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ میری ایک لیبنیز کرسچن سے ملاقات ہوئی تھی جو برٹش سٹیزن ہے، اور میں اس سے ملنے گیا تو وہ اس کے کمرے میں قرآن رکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ یو آر اے کرسچن، پھر آپ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی عربک امپروو کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ فصیح عربی آج تک نہیں آئی. آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ریلیجیس بک، میں اس کو بس اپنے حساب سے، جو قرآن پہ جس نیت کے ساتھ جائے گا اس کو وہ چیز ملے گی. بڑے بڑے ادارے ہیں، خود ہمارے شہر میں ادارے ایسے ہیں غیر مسلموں کے کہ جو قرآن پہ اسٹڈیز کرا رہے ہیں، قرآن پہ اسٹڈیز کرا رہے ہیں، قرآن کے کورسز کنڈکٹ کرا رہے ہیں. ان کا مقصد یہ صرف ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے، واللہ عالم جو بھی ان کا مطلب ہو. لیکن ہدایت اسی کو ملے گی کہ جس میں ہدایت کی تڑپ ہو، خالی اس ذہن ہو جائے بندہ کہ مولا میں ادھر ادھر سب چھوڑ چکا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے، بس اب میں اس کتاب کو کھول رہا ہوں. اور قرآن از اے ویری ڈائنامک اینڈ انٹریکٹیو بک. قرآن ایک بہت زندہ کتاب ہے، آپ یقین جانیے. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں بھی ایک ایتھیسٹ تھا، میں بھی ایک منکر خدا تھا اپنے کالج کے زمانے میں. میرے دادا نے صرف مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھ لو، کیونکہ آپ ہمارے یہاں تو طوطا رٹنے کے جیسا پڑھتے ہیں قرآن ہم لوگ. 5 قرآن ختم، 8 قرآن ختم، 10 قرآن ختم. 10 قرآن میں بولا کیا اللہ تعالیٰ وہ نہیں معلوم ہمارے کو. کچھ صورتیں یاد ہیں اس کے بھی میننگ نہیں معلوم. امام صاحب جو دعا پڑھتے ہیں قرآنی اس کی بھی میننگ نہیں معلوم. قرآن کو سمجھے بغیر اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ تو اعجاز ہے قرآن کا، یہ تو رحمت ہے اللہ کی کہ اس کے باوجود ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے اس کا، تلاوت کا، لیکن اصل فائدے سے محروم رہتے ہیں. تو میں نے ترجمے سے قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کئی لوگ جو دہریت کے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن بڑے بڑے لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کے بڑے بڑے جو علامہ اقبال سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اور بہت سارے ایسے اکابرین ہیں ہمارے کہ جنہوں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، پھر دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوئی. تو یہ قرآن کے پاس آپ ہدایت کی نیت سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اس کے ذریعے سے نور میرے پاس آئے. آپ دیکھیے وہ کیسے راستے کھولے. اٹس اے ویری ڈائنامک بک. آپ یقین جانیے، آپ قرآن کو رینڈملی بھی کھول کے دیکھیے کبھی، اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہدایت ملے گی. ایک بزرگ نے، مولانا عبداللہ طارق صاحب جو ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ فجر کی نماز کو جائیے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو یا دن بھر کا آپ کا پروگرام آپ چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں امام جو تلاوت کر رہا ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو دن بھر کا پروگرام مل جائے گا. میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ لوگ، ہاں، ورنہ پھر پتہ نہیں کہاں سے لائے انہوں نے آج نکالے، کون سا فرقہ شروع کرے، کون سا گروپ نکالے. میں ایک ذاتی تجربہ ہے، ہر شخص کو قرآن سمجھنے کا حق ہے، وہ اپنے انداز سے سمجھے، اینڈ آف دا ڈے وہ ہدایت پہ رہے بس. اسی طرح سے آپ قرآن کو آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا مولانا عبداللہ طارق صاحب نے کہ وہ کسی شہر میں تھے اور اچانک اس وقت 92 کی بات ہے، بابری مسجد کی شہادت ہوئی اور پھر وہ اس شہر میں پھنس گئے.
تو انہوں نے ان کے جو استاد تھے مولانا شمس نوید عثمانی، ان سے کہا کہ کیا کریں گے ہم، رکنا یا چلنا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کا شہر رامپور ہے، دور ہے. تو مولانا شمس نوید نے کہا کہ ابھی مغرب کی نماز میں امام جو سورہ تلاوت کرے گا اس میں ہمیں جواب مل جائے گا، ابھی یقین کی بات ہے. اور پھر وہ نماز ہوئی. اس کے بعد مولانا نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی میسج ملا. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے کون سی تلاوت کی؟ انہوں نے کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہا کہ فجر تک ہم، اللہ نے میسج دے دیا ہے کہ فجر تک تمہارے لیے امن ہے، چلے جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر تک اپنے گھر پہنچ گئے، فجر کے بعد فسادات شروع ہوئے. تو یہ یقین کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے. آپ کس نیت سے جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو جب پریشانی ہوتی ہے، خود امام ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ قرآن مستقل تلاوت شروع کرتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. ہمارے بزرگان دین قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسی سے چمٹے ہوئے تھے. ہماری اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ اکرام، مجاہدین، مبلغین، قرآن سے آج بھی الحمدللہ میں نے دیکھا کہ عربوں کی ایک ڈیلی یوز کی کتاب ہے. وہ آپ ٹرین میں بھی اگر ہوں، میں نے دیکھا اپنے عرب دوستوں کو کہ ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہوں یا لائن میں بھی ہوں، 15 منٹ کی دیر ہے تو جیب سے قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. ہمارے یہاں بہت تعظیم کرتے ہیں، اس کو عود کا دھواں دے کے اوپر رکھتے ہیں، ذرا زیادہ اوپر رہے تاکہ ہاتھ میں بھی نہیں آئے کسی کے. اب کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے سورہ یاسین پڑھو. یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب تھی. اس نے عرب کے بدوؤں کو ساری دنیا کا سرتاج بنا دیا. ٹھیک ہے روح بھی نکل جاتی ہے اس سے، لیکن ایسے ہی ہوا کہ جیسے آپ نے ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا طیارہ منگایا اور اس میں آپ میچز کی ڈبیا لے جا رہے ہیں. سمندر آپ کے سامنے ہے اور آپ کا ظرف یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ڈھکن پانی لیا اس میں سے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. تو ایک اور جگہ، ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، سورۃ الطلاق آیت 10 اور 11، کہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے، رسول تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ قرآن اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اب ایک اور جگہ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا، علامہ اقبال کا واقعہ میں نے اس سے پہلے، اقبال قرآن کا شاعر، اپنے ایک لیکچر میں نے کہا تھا یہاں پہ کہ اقبال ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے. تو ان کے والد صاحب آ کے پوچھتے تھے کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر دوسرے دن پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر تیسرے دن آئے کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. والد صاحب آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں بار بار؟ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ قرآن پڑھو نہیں، ایسے محسوس کرو جیسے تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد تمہیں ہدایت ملے گی. اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تڑپ رہا ہے فلاطوں میان غیب حضور، ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعراف، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک آپ کے ضمیر پہ یہ کتاب نازل نہیں ہوتی آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشف. کوئی بھی دنیا کا مفسر آپ کے ذہن کو کنونس نہیں کر سکتا، آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. اب ہم تھوڑا سا دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ بارش کا موسم ہے، آپ لوگ بھی جلدی جانا چاہیں گے اپنے گھروں کو. میں بھی انشاءاللہ جلد ختم کروں گا. انشاءاللہ اس کا سلسلہ کبھی ایک اور عنوان قرآن کا قانون عروج و زوال، اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے کبھی، کیونکہ آج دنیا میں جو حالات ہیں. اب یہ کتاب قرآن پاک جو ہے یہ کتاب انقلاب ہے.
اور اس کتاب کے اعجاز سے مجھے گفتگو کرنی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب بدل دیتی ہے انسان کو۔ اب ایک معاشرہ ہمارے سامنے تھا، عرب کے بدو، مکہ کے جو عرب تھے یا پورے جزیرۃ العرب کے جو عرب تھے، مجھے بتا دیجئے کہ کون سی برائی ان کے اندر نہیں تھی۔ دنیا کے ہر قسم کی برائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لوگ، ان کی اکثریت جاہل تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، تہذیب سے ناآشنا۔ اس زمانے کے سپر پاورز ایران اور روم، ان کے مقابلے میں کیڑے مکوڑوں کی حیثیت تھی ان کی۔ وہ لوگ تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس علاقے کو فتح کر کے کیا کریں گے، کیا ملے گا اپنے، دیکھتے تک نہیں تھے ان کی طرف۔ مفلو، مفلس، قلاش، تہذیب سے ناآشنا، ساری چیزیں تھیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ اب پرانے جو عرب شاعر ہیں، ان کے نسبی تفاخر اور نسلی اس کے علاوہ ان کے پاس تھا کیا؟ بس ان کو ایک فخر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا آپ نے نعرہ بلند کیا کہ کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس وقت کی جائزہ لیں تو آپ یہی کہتے تھے کہ مشرق و مغرب تمہارے زیر اثر آ جائیں گے کہ تم میرا کلمہ قبول کر لو۔ کون سا کلمہ تھا یہ؟ وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ وہی کلمہ اذان میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کی اس دین کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے ان کی قسمت بدل دی۔ وہ بدو، وہ عرب کے ان پڑھ لوگ جنہیں کھانے پینے بیٹھنے رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی پہ انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، بلکہ ساری دنیا کو تہذیب کی روشنی دی، ساری دنیا کو تہذیب کی روشنی دی، زندگی کا سلیقہ بتایا انہوں نے کہ زندگی اسے کہتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی برکت سے ہوا، تبدیلی واقع ہوئی۔ کل تک جو لوگ ظالم، لٹیرے، پتہ نہیں کون کون سے تھے، آج ساری دنیا ان پہ بھروسہ کرنے لگی کہ اگر سچے لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں۔ انڈونیشیا میں اسلام تلوار سے نہیں گیا، عام طور پہ جو الزام لگتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، انڈونیشیا ملیشیا میں کون سی فوج گئی تھی مسلمانوں کی؟ بتائیے مجھے۔ تاجر گئے تھے، تاجر گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے دیکھا کہ یہ تاجر بڑے سچے لوگ ہیں، صاف ہیں، نہ عورتوں کی طرف ان کی بری نگاہ ہے، نہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، مال برابر تولتے ہیں، مال برابر دیتے ہیں، آخر ہیں کون لوگ یہ؟ بادشاہ نے بلایا کہ کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ نہیں ہمارا مذہب یہ ہے۔ کہ بتاؤ تمہارے مذہب کے بارے میں۔ ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، اس طرح سے تعلیم دیتا ہے، یہ توحید، رسالت، آخرت، یہ چیزیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں مسلمان بن جاتا ہوں، پھر اتنا اچھا مذہب ہے تو۔ کون سی فوج گئی تھی وہاں پہ؟ ایک بات ہمیں بھی غور کرنے کی ہے کہ آپ 1000 تقریریں کر لیں، 1000 مضمون لکھ لیں، لاکھوں کتابیں، لاکھوں مقالے، لاکھوں کانفرنسز کر لیں، جب تک ہم چلتا پھرتا اسلام نہیں بنیں گے، اسلام نہیں پھیل سکتا۔ آپ کی ذات میں غیر مسلم اسلام تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہماری ذات سے ان میں اسلام نظر نہیں آتا تو ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی دکان والا کہتا ہے کسی بارش شخص سے کہ آپ کی داڑھی دیکھ کے دیا نا میں مال آپ کو، آپ ایسا کرتے میرے ساتھ؟ میرے سینے پہ گھوسا لگ گیا تھا، ایک مقام پہ میں گیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ اسلام کی غلط نمائندگی کی۔ آپ نے اپنے برتاؤ سے، اولیاء اکرام بزرگان دین آئے یہاں پہ کیا کیا؟ اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے، یہاں تک کہ مجاہدین بھی جو آئے انہوں نے اپنے طرز عمل سے
حضرت علی کے سینے پہ، ایک مشرک کے سینے پہ آپ سوار ہو گئے، ان قریب تھا کہ آپ اسے ختم کر دیتے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ اس کا سینہ چھوڑ کے اٹھ گئے، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ تو ابھی میرے کو مار رہے تھے اور ابھی آپ اٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میری اور تیری جنگ جو تھی وہ اللہ کے لیے تھی، لیکن جب تو نے مجھ پہ تھوک دیا تب میرا نفس بھی شامل ہو گیا بدلہ لینے کے لیے، اب میں نہیں مار سکتا، کیونکہ اب میں ماروں گا تو اپنے نفس کے لیے ماروں گا۔ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ۔ دوستو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ آج کل مدرسے قائم ہوں، خانقاہیں بنے، بہت ساری چیزیں، مسجدیں بنے، لیکن اس دور میں چلتے پھرتے مدرسے اور دوڑتی بھاگتی خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لیجئے، آپ زخموں میں مرہم رکھیے۔ امت مسلمہ اپنا وہ کام بھول چکی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مطالباتی گروہ میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کا صرف مقصد اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے صحیح مسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کئی قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کئی قوموں کو گراتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو قومیں کتاب کو اپنی مشعل راہ بناتی ہیں، اس کو مینول بناتی ہیں اپنی زندگی کا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی طے کرتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا ہے، اور جو قومیں اسے چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ضلالت، گمراہی میں، پسماردگی میں، شکست میں ڈال دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسکولوں میں ہم بچوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پاس، تقریباً 60-70 اسکولوں میں ہم مورل ایجوکیشن کے پروگرامز کر چکے ہیں۔ ایک بھی بچہ مجھے، میرے خیال میں 10-12 ہزار بچے ہو گئے ہوں گے، میرے خیال میں، اندازہ میرا یہ ہے، ایک بھی لڑکا مجھے یا لڑکی مجھے ایسی نہیں ملی جس نے بتایا ہو کہ مکمل قرآن، اور پھر سورہ فرقان میں اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، ضرور شفاعت کریں گے، لیکن قرآن ایک اور چیزیں بیان کر رہا ہے، شکایت بھی کریں گے، شکایت بھی کریں گے۔ قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنِّي قَوْمِ اتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے پھر ہم؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر شکایت کریں گے رب سے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہماری نجات کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی تلاوت بند کر دیں گے، تلاوت ہوتی رہے گی، ثواب بھی ملتا رہے گا، 1 پارے 2 پارے، 1 رکوع 2 رکوع 10 رکوع 15 رکوع 20 رکوع پڑھتے رہیں گے ہم لوگ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، ایک بھی لمحہ دن کا 24 گھنٹے کا 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی کہیں قرآن نہ پڑھ رہا ہو، مستقل قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، مسلمان سودی کاروبار میں ملوث ہے، بینک سے لون اٹھائے جا رہے ہیں، انسٹالمنٹ پہ لے لو، ای ایم آئی پہ، کیا 12% ہے خالی۔ کوئی مجبور ہو، حالات سے حالات اس کے نازک ہو سکتا ہے علماء اس کو اجازت دے دیں،
لیکن محض اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے، اپنی لگژریز میں اضافہ کرنے کے لیے سود پہ لینے کی کوئی اجازت میرے خیال میں تو نظر نہیں آتی۔ سود کا کھانا جتنا برا ہے، دینا بھی اتنا ہی برا ہے، کیونکہ اس سے ہمت افزائی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ ہمارے پاس۔ گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل فون آتا، ٹریفک میں ہو صاحب 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں، بہت چھوٹی بات لگتی ہے اپنے کو یہ، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ اور بحیثیت امت اجتماعی طور پہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ سوچیں، غور کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور نیک عمل کرتے ہو۔ کیا نیکی کا حکم دے رہے ہیں؟ رات کے 2:30-3 بجے ڈی جے بجتا ہے ہمارے دولہے کا، ہارٹ پیشنٹ غیر مسلم آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں صاحب ذرا بولو آپ کے لوگوں کو، اماں پیشنٹ ہے میری، یہ کیا بجانے کا طریقہ ہے 3 بجے رات کو؟ کون روکتا رہے؟ گاڑی ایسے کھڑے کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا پارک نہیں کر سکے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ گھروں کے سامنے کچرا ڈالتے ہیں، لوگوں کی زندگی مشکل کرتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ دوسرے کیا کرتے ہیں اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن آپ اور میں اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس پہ کچرا پھینکا جاتا تھا تو جا کے اس کی عیادت کرتا تھا۔ کچرا اٹھانے والوں میں ہیں ہم لوگ، کچرا پھینکنے والوں میں نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ چھوڑنا ہے جس کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ پھر علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا قرآن پاک کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے فقر کا جو تصور دیا ہے وہ فقر ہی اصل شہنشاہی ہے۔ قرآن پاک ظالم آقاؤں کے لیے تو موت کا پیغام ہے اور بے سر و سامان انسانوں کا دستگیر اور بہت بڑا سہارا ہے۔ اس انقلابی کتاب میں مشرق و مغرب کی تقدیریں پنہاں ہیں، لہٰذا اے مسلمان نور قرآن پر غور کر، زندگی کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ اور تقدیر حیات سے آگاہی قرآن کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور تم اس کی شرح تم قرآن کے علاوہ قوانین کو، اقبال کہتے ہیں کہ تم غیر قرآنی قوانین کو اپنا کر کسی اور راستے پر چل پڑے ہو۔ ذرا رک کر قرآن پاک پر غور کرو۔ پھر علامہ امت مسلمہ کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم نے غفلت برتی اور قرآن کو چھوڑ دیا اور اس سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کسی دوسری قوم کے حوالے کر دیں گے۔ نااہلوں اور ناقابلوں کے حوالے اللہ اتنی بڑی چیز حوالے نہیں کر سکتا۔ ایک نئی کار خریدتے ہیں ہم، نئی کار خریدتے ہیں، ڈرائیور کتنے اچھے تلاش کرتے ہیں اس کو، صحیح چلانے آتا نہیں آتا اس کو، ایکسیڈنٹ تو نہیں کرا سہین، کیا ہے پوری کوالیفیکیشنز اس کی اسکلز دیکھ کے بولتے ہیں کہ آپ ان ڈرائیونگ۔ ایک کار حوالے نہیں کر سکتے ایک غیر انسکلڈ آدمی کے، ایک جاہل آدمی کے جو ڈرائیونگ نہ جانتا اس کے حوالے نہیں کر سکتے، تو اللہ ساری دنیا حوالے کر دے گا تمہارے۔ تم اپنے آپ کو کیپیبل ثابت کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی قومیں جس وقت علوم و فنون میں، کائنات کی تسخیر میں اللہ کی نشانیوں کو کھوج رہی ہے، تم رات کے 2 اور 3 بجے ولیموں میں اور شادیوں میں مشغول ہو۔ تمہارا نوجوان جس وقت اسٹنٹ کر رہا ہے گاڑی پر،
چبوتروں پہ رات کو جاگ رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے تاکہ وہ آگے زندگی میں ترقی کرے. کس لیے شکوہ کرتے ہیں اللہ کا؟ اللہ نے سب کو برابر موقع دیے ہیں. ہم نہیں کر رہے تو ہمارا مسئلہ ہے وہ. اور پھر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات کو کہ مسلمان ہو سکتا ہے خطرے میں ہو، اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا. اسلام اللہ کا دین ہے. ہلاکو خان نے اتنا قتل عام کیا، بغداد کی سڑکیں کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنے خون میں ڈوب گئے. اس قدر قتل عام مسلمانوں کا، کیونکہ اس زمانے میں بھی حالات ایسے ہی ہو گئے تھے. عیاشیاں، نئے چیزیں، میوزک، ڈانس، عاشقیاں، شراب، یونانی فلسفہ آ گیا، خدا ہے کہ نہیں کہ ہے تو کیسا ہے، اس کے بیٹے ہیں کیا بیٹے، یہ لایانی بحث، اس سے مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ بھیجا، قتل عام ہوا. پھر اسی ہلاکو خان کا پوترا اسلام قبول کرا اور ساری دنیا میں اسلام پھیلایا. پھر اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں حیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہمارے لیے موقع ہے ابھی بھی کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں، سنت سے جڑیں، حق ادا کریں اس دین کا. ورنہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے کہ یہ کچرا پٹی کی چھٹائی کا موسم ہے. جب کھیت میں نئی بوائی کی جاتی ہے تو کھیت کا کسان پہلے کچرا صاف کرتا نا، بلکہ کچھ کچرا جلاتا بھی، پھترے نکالتا، ڈنٹھلا نکالتا، سب کچرا کر کے، پرانا کچرا پورا صاف کر کے پھر نئے بیج بوئے جاتے ہیں، اس سے لہلہاتی فصل اگرتی ہے. یہ کچرا صفائی کا موسم ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے کہیں ہم کچرا نہ ثابت ہوں اللہ کی نظر میں. اور پھر آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، غور کیجئے اس پہ. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے اس فتنے سے. قرب قیامت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی کا کہنا کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے کنیکٹ تھے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ناطق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. اسلام پھیلے گا، غالب آئے گا، ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، دنیا میں بھی سربلندی کے لیے اور آخرت میں بھی سربلندی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو تین جگہ اور آیتیں کہی ہیں. میں آپ کے سامنے بات رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ اور مقامات پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ہمارے لیے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس یاتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر. سورۃ النساء آیت نمبر 133. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، بے شک اللہ بڑی قدرت والا ہے. پھر سورۃ الانعام میں آیت نمبر 133 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے. اگر چاہے تو تمہیں نابود کرے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو فائدہ فرمایا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یشاء یذھبکم یاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20. وہ اللہ ہے، وہ اللہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت کو لے آئے، نئے لوگوں کو لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل دشوار نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیر منہم وما نحن بمسبوقین. سورۃ المعارج آیت نمبر 41. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں
کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے اور کوئی ہم سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال دوستو، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اب ہمارے پاس 4 چیزیں کرنے کی ہیں، وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نمبر 1، قرآن کو مانو جیسے کہ اسے ماننے کا حق ہے، ایمان لے آؤ اس پہ، اس کی تعظیم کرو۔ نمبر 2، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، کوشش کرو عربی سیکھنے کی، کوشش کرو۔ اگر آج ہم میں سے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، اگر آج ڈکلیئر ہو جائے کہ تیلگو زبان جس کو آئے گی اس کی تنخواہ میں 15,000 کا اضافہ ہے، کتنے ٹیوٹرز کے پاس نہیں جائیں گے ہم لوگ؟ پڑھیں گے بھائی، پڑھاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی کیسا بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ انگلش، اس کی انگلش اچھی ہوئی تو آگے بہت آسان ہے۔ بابا عربی بھی پڑھاؤ نا، آخرت آسان ہو جائے گی اس کی۔ میرے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بے شک نہیں چھوڑیں گے۔ رسول کی زبان بھی سیکھو۔ امام جو کہہ رہا ہے مسجد میں نماز میں، سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کو، تو اس کو سمجھو اور پڑھیں بھی تو تجوید سے سیکھنے کی کوشش کرو، اچھے انداز سے پڑھو۔ پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرو جیسے کہ اس کا سمجھنے کا حق ہے، تدبر کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے؟ غور کرو، غور کرو۔ انگریز غور کر رہے ہیں، ساری دنیا کی قومیں غور کر رہی ہیں، اس سے نکال رہی ہیں چیزوں کو، نئی چیزوں کو۔ مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جتنا مفسرین سے میں نے قرآن سمجھا ہے اس سے زیادہ مستشرقین سے بھی سمجھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، لیکن اس علم پہ انہوں نے تحقیق کی۔ پھر آخر میں اس پر عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کا حکم مانو اور قرآن کو قائم کرو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی زمینوں میں۔ قرآن چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل سے باطل کا خوف نکال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ مولا کریم ہمارے پاس جو مفلوق الحال ہیں، جو پریشانی مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا جن غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا انتظام فرما دے۔ جو قرض میں مبتلا ہے مولا ان کا قرض ادا کرنے کی سبیل عطا فرما۔ مولا امت مسلمہ کو اپنا صحیح شعور عطا فرما۔ مولا دشمنان اسلام، انسانیت کے دشمن جو مسلمانوں کے خلاف اور انسانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مولا ان کی سازشیں ان پہ پلٹ دے۔ مولا اس ملک کے باشندگان کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور ساری دنیا میں بھی امن و امان عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔